إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں اور میری پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تمام تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہان کا پالنہار ہے اور جس نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا اور بھیج کر یوں ہی در بدر بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں سیدھی راہ دکھانے کے لیے، ہمیں صحیح اور غلط کا جو ہے معنی بتانے کے لیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی اور رسول بھیجے۔ تمام نبیوں پر درود و سلام نازل ہو، بالخصوص ہمارے آخری لیڈر جناب تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین فخر دو عالم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعے میں میں جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہے علم کی اہمیت۔ میرے بھائیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ العلق کی سب سے پہلی 5 آیتیں پڑھی ہیں، اور یہی وہ سب سے پہلی وحی ہے، سب سے پہلی قرآن کی آیتیں ہیں جنہیں نازل کیا گیا۔
اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو دوسری مرتبہ پوچھا اور کہا اے محمد پڑھیے۔ اسی طرح 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے سینے سے زور سے دبا کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے لتھڑے سے پیدا کیا، اقرأ وربک الاکرم، پڑھتا رہ اور تیرا رب بڑا کرم والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا، علم الانسان ما لم يعلم، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم حاصل کرنے کی بڑی تاکید کے ساتھ حکم دیا، اور ساتھ ہی علم حاصل کرنے کے آداب بھی بتلا دیے، اور ساتھ ہی قلم کی ضرورت و اہمیت بھی بتلا دی گئی جس کے استعمال سے انسان علم میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، علم حاصل کرنا انسان کے لیے کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پر علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے، اور بے شک ہم تیری حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ تو فرشتوں نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو تو ہی ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم ان کے نام بتا دو تو حضرت آدم نے ان کے نام بتا دیے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم لوگوں سے پہلے نہیں کہا تھا کہ زمین و آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو چھپاتے تھے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر علم ہی کو ٹھہرایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایسی صلاحیت و دیت کر دی تھی کہ وہ دنیا کے سارے علوم و فنون سیکھنے کے قابل ہو گئے، فرشتے اس صلاحیت سے محروم تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ میرے بھائیوں، علم حاصل کرنا یہ انسان کے لیے کتنا ضروری ہے آپ اس آیت کریمہ سے اندازہ لگا چکے ہوں گے۔
ایک عالم اور ایک غیر عالم کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے. جو علم نہیں رکھتا وہ بھلا ایک عالم کے مقام و مرتبے کو بھلا کیا پا سکتا ہے؟ کہ ایک عالم کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ ایک عالم جو لوگوں کو غلط راہوں سے بلاتا ہے، لوگوں کو غلط راہوں سے بچاتا ہے، لوگوں کو اچھی باتیں سکھاتا ہے، بھلا اس کے مقام و مرتبے کو وہ بھلا کیا پا سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا ایک عالم اور ایک غیر عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہو. اسی علم کے بدولت انسان کے درجات کو اللہ تعالی قیامت کے دن بہت ہی زیادہ بلند کرے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. یعنی جو لوگ ایمان لائے اور جن کو علم ملا ہے ان کو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں بہت ہی زیادہ ان کا جو ہے مقام مرتبے کو بلند کرے گا، اور ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو بہت خوب خبردار ہے اللہ تعالیٰ. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو غیر مومنوں پر اور اہل علم کو غیر اہل علم پر کئی گنا فوقیت دیتا ہے. تو جو شخص علم اور ایمان دونوں چیزوں سے بہرور ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو کئی زیادہ بلند کرے گا. علم کے اعتبار سے جو علم والوں کی فضیلت، اہمیت اور قدر و قیمت ہے وہ تو کسی سے پوشیدہ نہیں. جیسا کہ آپ حضرات دیکھتے رہتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں جس کے پاس جتنا زیادہ علم رہتا ہے معاشرے میں اس کی اتنی ہی زیادہ عزت، اہمیت اور قدر و قیمت ہوتی ہے. اسی لیے جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. یعنی جس کو حکمت ملی اس کو بہت بڑی نعمت ملی، اور جو حکمت والے ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. حکمت سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے. یعنی جس کو قرآن و حدیث کا علم ملا ہے یقیناً اسے دونوں جہاں کی دولت نصیب ہوئی. علم میں اضافہ کرنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک دعا بھی پہنچائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک بھی یہ دعا پہنچائی گئی قل ربی زدنی علما. آپ کہیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. آئیے ایک حدیث سنتے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. یعنی جس کو حکمت ملی اس کو بہت بڑی نعمت ملی، اور جو حکمت والے ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. حکمت سے مراد قرآن و حدیث کا علم ہے. یعنی جس کو قرآن و حدیث کا علم ملا ہے یقیناً اسے دونوں جہاں کی دولت نصیب ہوئی. علم میں اضافہ کرنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک دعا بھی پہنچائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک بھی یہ دعا پہنچائی گئی قل ربی زدنی علما. آپ کہیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر. آئیے ایک حدیث سنتے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے راستے پر چلا ہو جس میں وہ دین علم کو تلاش کر رہا ہو، یعنی علم دین کو تلاش کر رہا ہو، جیسے مثلا مان لیجئے کسی مجلس میں علم دین یعنی اللہ کی باتوں کو، اللہ کے باتوں کا ذکر و اذکار کیا جا رہا ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا ذکر و اذکار کیا جا رہا ہو، یا کہیں قرآن کی تلاوت ہو اور وہ شخص اس تلاوت کو، اس اللہ کی باتوں کو یا حضرت
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों को सुनने के लिए अगर यहाँ से वहाँ तक जाता है तो उसी में अल्लाह ताला उस शख्स को जन्नत के एक रास्तों में से एक रास्ते पर लगा देता है, और उस शख्स के लिए फरिश्ते भी अपने पर बिछा देते हैं उसके रास्ते पर, और ज़मीन और आसमान के मखलूक भी उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं, और मछलियाँ भी पानी के अंदर उसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करती हैं। और एक हदीस सुनते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना, अला इन्न दुनिया मलऊना मलऊनुन मा फीहा इल्ला ज़िक्रुल्लाहि व मा वलाहु व आलिमुन औ मुतअल्लिम, यानी दुनिया मलऊन है और इसके अंदर जो साजो सामान है, यानी दुनिया के अंदर सारी चीज़ें मलऊन है सिवाय अल्लाह के जिक्र और अज़कार के, मुतअल्लिक़ के, और एक आलिम और मुतअल्लिम के। एक आलिम की फजीलत क्या है आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इल्म की फजीलत कितनी ज़्यादा है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग़ुज़वा बदर में मुसलमानों ने जिन कैदियों को पकड़ा था, यानी जिन लोगों के पास इल्म था, तो उनको एक छूट दी गई थी कि वह कुछ उनके बच्चों को इल्म सिखाकर हो सके तो वो अपने आप को रिहा कर सकते थे। यानी आप इतनी ज़्यादा इल्म की फजीलत है कि अगर मुसलमानों के बच्चों को अगर वो काफिर थोड़े से इल्म सिखा देते तो उनको रिहा कर दिया जाता था। लेकिन आज हमारे मुआशरे में दीन इल्म सीखने के किसी के अंदर जज्बात ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि मदरसे में पढ़कर और दीन इल्म सीखने के बाद कितने ही इनको और कितने ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा मतलब सोचते हैं लोग कि इनके ज़्यादा इनमें तनख्वाह नहीं है। अगर स्कॉलरशिप और बहुत ही ज़्यादा डिग्रियां देने के बाद इनको डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे तो हमारा घर सही से रहेगा। गोया के एक आलिम की फजीलत जो है और एक इल्म की फजीलत और उसके मकाम व मर्तबे को जो बुलंद किया जाएगा तो वो जो है क़यामत के दिन अल्लाह ताला उस दुनिया में ही बुलंद करेगा। और एक आलिम लोगों को राहों से भटका, जो लोग भटके हुए रहते हैं उन लोगों को सीधे राहों पर चलाते हैं। लेकिन आज हमारे मुआशरे में हमारे भाइयों को स्कूल की तालीम देते हैं, स्कूल की, मैं भी कहता हूँ स्कूल की तालीम दीजिए उन्हें, मगर सबसे ज़्यादा अहम यह है कि सबसे पहले उन्हें कलमाए शहादत का मानी बतलाइए, उन्हें कुरान की फजीलत का मानी बतलाइए, उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सिखाइए, उन्हें यह बताइए क्या सही है क्या गलत है। मगर आप लोग और भी अक्सर ऐसे होते ही जा रहा है। क़यामत बहुत ही करीब है, इसीलिए क़यामत की यह भी एक निशानी है कि इस दुनिया से जो बड़े बड़े आलिम हैं, उलमा हैं, उनको धीरे धीरे इस दुनिया से उठा लिया जाएगा और ऐसा होने भी लगा है। चुनांचे मेरे भाइयों, इल्म की फजीलत को समझें और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दीन इल्म के तरफ भी पहले भेजें, पहले उन्हें जो है कुरान की बातों को भी सिखलाए। एक शायर ने क्या खूब कहा है कि मैं ये नहीं कहता कि इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर इन्हें कप्तान बनाना, हाँ मगर पहले इन्हें दीन के अरकान सिखाओ, मुसलमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ। मगर आज तो कुछ अलग ही माजरा है। पहले लोग कुरान की तालीम देंगे, न पहले लोग स्कूल की तालीम देंगे। जब थोड़े बड़े हो गए तो सोचेंगे अभी तो बुढ़ापे में आ गए हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, कुछ दिन की और ज़िंदगी बाकी है, नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद तो अल्लाह के पास चले ही जाएंगे। इसीलिए आप अपने बच्चों को अगर तालीम देंगे, आप अपने घर में कम से कम एक औलाद या एक बेटे को, अगर कोई भी घर में एक कुरान पढ़ने वाला रहेगा तो आपके घर में बहुत ही ज़्यादा बरकत होगी। कम से कम एक
صحیح سے قرآن جو پڑھنے والا ہوگا یا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس چیز کو وہ آپ کو بتلا سکے، اتنا ہی کم سے کم اسے علم دیں کہ تاکہ وہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس چیز کو آپ تک وہ بتا سکے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ لیکن آج کچھ الگ ہی ماجرا چلتا ہے، لوگ سب سے زیادہ اسکول کی پڑھائی میں دھیان دیتے ہیں، ڈگریاں لیتے ہیں، ڈگریاں اور اسکول کی پڑھائی اور جو ہے دنیاوی تعلیم اسی دنیا تک رہے گی، لیکن آپ دینی تعلیم قرآن و حدیث کا اگر علم دیں گے تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ تین چیزوں سے ہی اس کے بعد جو ہے نیکیاں جاتی ہے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، یعنی ایسا صدقہ جو جاری رہے، جیسے آپ نے کسی جگہ ٹیوب ویل لگوا دیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں، تو آپ کو اس کے ذریعے نیکی ملتی رہے گی۔ یا آپ نے کہیں مسجد بنوا دی، لوگ جتنے دن اس میں یا جتنے دن وہ مسجد قائم رہے گی اس میں نمازیں پڑھتے ہوں گے تو آپ تک وہ اس کی نیکی ملتی رہے گی۔ نمبر 2 نفع بخش علم، یعنی ایسا علم گویا آپ نے کسی کو سورہ فاتحہ سکھا دیا تو وہ جتنے دن تک یعنی مرتے وقت مرنے تک جتنی بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا، جب وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا تب آپ تک نیکی پہنچتی رہے گی۔ اسی لیے ایک عالم کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک عالم جو مدرسے میں رہ کر نہ جانے کتنے ہی بچوں کو تعلیم دیتا ہوگا، تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ اگر ایک بچے کو سورہ فاتحہ سکھانے کے بعد آپ تک اتنی زیادہ نیکی ملتے رہے گی، تو آپ سوچئے جو عالم اپنی زندگی گزار دیتا ہے ایک مدرسے میں بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، بھلا بتائیے اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہوگی۔ آپ اس چیز سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نمبر 3 پر جو ہے نیک اور صالح لڑکا جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں، یعنی جو نیک لڑکا ہوگا، نمازیں پڑھتا ہوگا، اسے معلوم ہوگا کہ کس طرح کیا کرنا ہے نہ کرنا ہے، تو کیا یہ اسکالرشپ لینے کے بعد ہوگا؟ نہیں میرے بھائیوں، یہ صرف تعلیم لینے کے بعد، یعنی دینی تعلیم جب آپ اپنے بچوں کو دیں گے تبھی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک عالم جو آپ کے معاشرے میں رہتے ہیں یا بڑے بڑے علماء، جن کے پاس جتنی ہی زیادہ علم رہتی ہے اس کی اتنی زیادہ عزت اور قدر و قیمت رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری موت اور میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ایک جگہ میں قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ وقت اجازت دینے سے مجبور ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں علم دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنے اولادوں کو کم سے کم اتنا سکھا دیں کہ وہ نماز کی دعائیں کم سے کم اچھے سے جانتے ہوں اور تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا جانتے ہوں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دین علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وجل وتم وأكبر والله يعلم ما تصفون